واقعے دنیا کو سبق دے رہے ہیں۔ اللہ کا تعارف حاصل کرو، پہچانو اپنے رب کو۔ اس کو نبی ہونے سے پہچانا، صدیق و شہید ہونے سے پہچانا۔ مشکلات کے کتنے ہی انبار ان پر گر گئے، لیکن کبھی انہوں نے رب کو چھوڑ کے کسی اور کو نہیں پکارا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ 313 طالوت کے لشکر کے تھے، لیکن پوچھو قرآن سے کس کو مشکل میں پکارا؟ اللہ کی ذات کو۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جادوگروں کا تذکرہ، یہ قرآن کے اتنے واضح سبق ہیں، واضح نصیحتیں ہیں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر رتی برابر ہو، جس کے دل میں قرآن کی قدر ذرے برابر ہو، وہ ان چیزوں کو جاننے کے بعد کبھی کسی دوسرے کو نہیں پکارے گا۔ قرآن ہے قرآن۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جب جادوگر ایمان لے کر آئے، کیا ہوا؟ فرعون ٹوٹ پڑا، کہا میرے بغیر آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے کر آئے ہو۔ فَلَوْقَتِّئَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تو قتل کر دوں گا۔ اے جادوگرو سن رکھو، سولیوں پہ لٹکا دوں گا، تمہارے اعضاء کاٹ دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا۔ قرآن کے نظریے پر غور کرے، موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قریب ہیں، دور بھی نہیں ہیں۔ کہیں کہ چلو پہاڑ کے اس طرف گئے، شہر کے اس کونے میں گئے، قرآن نے جو نقشہ کھینچا سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، سورہ انعام کے اندر، کئی مواقع پر موسیٰ علیہ السلام سامنے گئے۔ جادوگروں نے ابھی ان سے مقابلے کا اعلان کیا تھا، مقابلہ نہیں کر سکے۔ فرعون نے جکڑ لیا، کہا قتل کروں گا۔ یہ نہیں کہتے المدد یا کلیم اللہ، المدد یا موسیٰ، اے موسیٰ ہمارے مسائل حل کر۔ کیوں نہیں کہا؟ ایک سوال ہوتا ہے، کیوں نہیں کہا؟ اگر غلطی کی تو قرآن نے ان چیزوں کو کیوں ذکر کیا؟ اگر ہم ان چیزوں کو توجہ نہ دیں گے تو کیا ہندوستان میں رہنے والے ہندو دیں گے؟ قرآن کو توجہ تو مومن کو، مسلم کو، آیا تو سب کے لیے گے، لیکن مسلمانوں کو تو خاص طور پر کہا گیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ هذا القرآن يهدي إلى الحق۔ کہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہیں فرمایا إِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہیں فرمایا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہیں فرمایا هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ کتاب خالصتاً ہے ہی مومنین کے لیے، اب جو خاص کلام مومنین کے لیے ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ اللہ بیان فرما رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سامنے ہیں، لیکن یہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پکارتے، اللہ کو پکارتے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہمیں صبر دینا، اور مولا ہمیں صالح بنا کے موت دے۔ کیوں؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اصحاب کہف اللہ کے اتنے پیارے ہیں کہ قرآن کی پوری سورت کا نام رکھ لیا سورہ کہف۔ دیکھیے جتنے نبی گزرے ہیں ان میں سے ایک نبی کے پیچھے چلنے والے ہیں، دین والے، ایمان والے، نیک صالح بندے ہیں، اتنے سچے اور مخلص ہیں کہ دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن جب مشکل بات آئی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ کے در پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ہمارے معاملات کے حل فرما، اے مشکل کشا ہماری مشکل کشائی فرما، ہمارے معاملات کو آسان بنا۔ یہ سبق بڑا اہم ہے۔ قرآن کے 30 پارے پڑھ لو، پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، ایک بار ترجمے سے سن لو۔ نبیوں کا تذکرہ ہے، صدیقوں کا تذکرہ ہے، شہیدوں کا تذکرہ ہے، اولیاء کا تذکرہ ہے، صلحاء فقہاء کا تذکرہ ہے۔ وہ یقین جانے 30 پاروں کو اگر تاریخی پیرائے میں دیکھا جائے تو کلام اللہ ایک بہت بڑی تاریخ کا کتاب ہے، دوسری تاریخوں سے اعلیٰ اور اتم ہے کہ یہ صداقت پر مبنی ہے۔ بے شمار نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے، صلحاء کے تنگی اور تکلیف کے مراحل کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن 30 پاروں میں کوئی ایک ایسی آیت نہیں، کوئی ایک ایسا مقام نہیں، کوئی ایک ایسا نیک بندہ نہیں، کوئی نبی نہیں جنہوں نے کسی مشکل گھڑی میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا ہو۔
اگر کسی نے ایسی چیز دریافت کی ہے تو ذرا پیش کریں، زندگیاں کھپ جائیں گی، نہیں ملے گا۔ یہ سارا فلسفہ، یہ نبیوں کی زندگیاں، یہ ان کے اصحاب کی زندگیاں، یہ ان زمانوں کے اولیاء کی زندگیاں، یہ بتلاتی ہے کہ اس کو پہچانا ایسے جاتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں، دلوں میں یہ سوچ ہو کہ اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ معاملہ تو یہی کافی تھا۔ اگر یہ حقیقتیں ہی ہوتی تو سمجھنے والوں کے لیے معاملہ تو یہیں تک واضح ہو چکا تھا، لیکن اللہ پاک نے اور مزید ان معاملات کو واضح کیا۔ یہ تو انبیاء کے، ان کے اصحاب کے، اولیاء کے واقعات بتائے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا، اس کے برعکس ان میں سے کسی کا عقیدہ نہیں تھا۔ پھر قرآن حکیم نے اس عقیدے کے بیان کے ساتھ حکم بھی دیا، اور مزید ان چیزوں کو جانو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، قرآن فرمایا سنو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ 26واں پورا پارہ سورہ احقاف، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے ہیں، قرآن ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ صرف اللہ کی ذات کو پکارا کرو، اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ قرآن ہے قرآن فرمایا اللہ کو چھوڑ کے لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے تو کیا وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔